جب وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کے لیے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستہ میں اور ٹھکانہ دیا، ان لوگوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے اور وہ لوگ وہی ہیں محمد مکے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت ہے اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاح اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اللہ تعالیٰ درود و سلام کے بعد آج 22 ستمبر روز ستمبر سن 2022 کا مجمع مبارکہ حسب وعدہ اور اعلان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج محمد اور بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض غلط نظریات، الزامات، بہتانات اور بعض سوالات، اعتراضات سے جواب اور
صحابہ نو وہ صحابی منتے نے جڑے انہاں دی مرضیاں مرضی دے مطابق اہل بیت جو باقیاں نو وہ منافق مرتد سمجھتے نے عوام نو یہ دھوکا دیندے نے جی اسی انہاں نو صحابہ مننے ہاں تسی ساڈے تے ایویں الزام لگا اچھا جی اسی الزام اگر لگانے ہاں تے کوئی مائی دا نال ایسا ہے حلال دا اپنے باپ دا تہم سچا ثابت ہو کے بتائے اور یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق نو ابو بکر صدیق امیر المومنین جنتی مننا ہاں میں عمر فاروق نو امیر المومنین جنتی مننا ہاں میں عثمان غنی نو امیر المومنین جنتی مننا کیونکہ وہ صحابی نے نبی نے انہاں دا نام لے کے انہاں نو جنتی کیا ہے انہاں دے ہن صحابی ہون وچ کوئی شک جیڑا انہاں نو صحابی نہیں مندا اللہ دی قسم اسی اس نو کائنات دا بدترین کافر بے ایمان سمجھ لیا وہ مسلمان تے کیا ہن انہاں دا یہ دھوکا ہے کہ نہیں اگر وہ صحابہ نو صحابہ مندے نے تے انہاں نالوں بڑا کائنات وچ صحابی ہے ہی سمجھے ہو کہ کوئی نہ تساں لوکاں کی سمجھنا ہے جنہاں دی توجہ نہیں کہ گل کی ہو رہی ہے کتھوں ہو رہی ہے تے کس جگہ تو پکڑیا جا رہا ہے سنان والے تواڈے اپنے مولوی جنہاں نو آپ نو علم نہیں تے لوگ بھج بھج کے سنتے نے 5,000 دے نوٹ انہاں نو دیندے نے تے لکھاں دے مجمع ہوندے نے تے او بوجھے بھر کے روپیاں دے لے جاندے نے سنا تانوں غلط مسائل تے عقائد جاندے نے امام عالی مقام امام حسین دا لفظ سنتے ہو نا جڑا انسان امام عالی مقام امام حسین کو کہتا ہے وہ دا مطلب یہ ہے کہ وہ صدیق نو خلیفہ اول نہیں مانتا وہ دا مطلب ہے کہ وہ صدیق نو خلیفہ اول تانوں کی پتہ میں کی گل کہہ گیا تسی غصہ تے کرو گے کہ سانوں مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں لیکن اس ظالم نو تساں نہیں پکڑنا کہ بھئی مانا تو ایک جملہ کیڑا کہنا ہے پیا امت وچ نبی دے بعد سب تو پہلا نمبر کیدا ہے پہلا نمبر کیدا ہے ابو بکر دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیسرا نمبر چوتھا نمبر جڑا امام عالی مقام کہندا ہے پیا حسین دے نام نال اونے تہاڈی تیناں دی خلافت کٹ دتی ہے کہندا ہے عالی مقام حسین ہے ابو بکر عمر عثمان نہیں آپ میرے ویرا امام حسین عالی مقام دے جملے سنن والے خلیفہ تے پھر لوکاں دے ایمان عقائد اس طرح دے ہی ہونے نے کہ جنہاں نو علم نہیں پتہ نہیں ترتیب کیا ہے سب تو پہلے دنیا دے اندر اللہ دی ذات تو بعد محمد دی ذات ہے انساناں دی صلی اللہ علیہ وسلم انساناں وچ محمد دی ذات دے بعد پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق دا دوسرا نمبر ہے عمر فاروق کا تیسرا ہے عثمان بن نورین کا چوتھا ہے علی المرتضی
نبی کہندا ہے وہ جنتی نے قرآن اور نبی تو ود کے دنیا کی کوئی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. یہ سورت انفال تواڈے سامنے پڑھی گئی ہے. یہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے مہاجر جہاد کرنے والے مانا جانا نال انہاں نوں ٹھکانہ دین والے انہاں دی مدد کرنے والے وہ مومن پکے نے انہاں واسطے مغفرت ہے تے رزق کریم چنگا رزق ہے جنت دی صورت وچ. نبی نے انہاں دا نام لے لے کے تے وضاحت کر دتی ہے کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی علی بھی جنتی ہے. قرآن کا دوسرا ایک مقام ذرا سنیے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح دے اندر انہاں صحابہ کی عظمت شان مقام فضیلت جنتی ہونا دنیا کے اندر جہاں رب نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ کیویں پورا ہویا ہے وہ ہویا بھی ہے یا نہیں ہویا کہ ہویا ہے تے کس صورت وچ ہویا ہے وہ سن لو ہن اللہ دا قرآن. صحابہ واسطے تاریخ نہیں قرآن چاہیے. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی سورۃ فتح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وہ ذات جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت دے نال اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اس دین کو محمد کو سارے دیناں تے غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا اللہ اس واقعہ اس موقعہ کی گواہی واسطے کافی ہے. مددگار اللہ کافی ہے اس محمد کی اس دین کی وہ مومنہ مسلمانہ کی مدد کرنے واسطے اللہ کافی ہے. یہ واقعہ سنان واسطے بھی اللہ کی گواہی کافی ہے. کیویں غالب ہونا ہے تے کیویں غالب کیتا ہے کیا غالب ہویا ہے کہ نہیں ہویا. رب نے وعدہ فرمایا میں دین محمد کو جو دیتا ہے دنیا دے تمام دیناں تے غالب کرنے واسطے دیتا ہے. محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے جنہیں محمد نو سچا رسول مننا ہے وہ دے نازل ہون والے دین نو سچا مننا ہے تے پھر انہوں اس دین تے محمد نو منن والیاں نو بھی سچا مننا پے گا. جے دین نو منن والیاں نو سچا نہیں مندا تے دین نو بھی سچا پھر دین نو غالب کیویں منے گا جے او دین نو منن والیاں نو مسلمان نہیں سمجھدا. وہ تے کہندا چند ایک بندے سن جڑے باقی رہ گئے نے اکثریت صحابہ کی برباد ہو گئی ہے. وہ دین تو پھر گئے سن 11 بندے سن جنہاں محمد کا جنازہ پڑھیا ہے. رب فرمائے میں محمد کو جڑا دین دیتا ہے تمام دیناں تے غالب آوے گا. محمد سارے دیناں تے غالب آوے گا. کہ ظالم کہندا ہے محمد اس رہنما اس لیڈر اس قائد دے جنازے نال سارے 11 بندے سن. اج دنیا تے کوئی بھی کسی بھی علاقے دے اندر ہوئے تو
ظالم نے تے اپنی کتاباں میں لکھا ہے کہ محمد نالوں بھی خمینی زیادہ کامیاب ہو کے گیا ہے. بڑے بڑی گلاں سنیاں نہیں نہ کرنی تانوں اس واسطے نہیں سمجھ آ. فرمایا محمد رسول اللہ, محمد اللہ دے رسول نے. لوگوں محمد اللہ دے رسول نے. محمد دا رب نال ڈائریکٹ تعلق ہے, ایویں صحابہ دا محمد نال ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ محمد نبی ہون وچ شک کوئی نہیں تے اے دے نال لگن والیاں دے جنتی ہون وچ بھی شک کوئی نہیں. میں سادہ صاف ترجمہ کراں گا انشاءاللہ تے تفسیراں نالوں زیادہ سمجھ آئے گی. محمد رسول اللہ, محمد اللہ دے رسول نے. دلیل کی ہے, اللہ تیرے قربان تو صدقے جائیے, ایسا کمال مقام صحابہ محمد اللہ دے رسول نے. دلیل کی ہے, اودے نال دیا کرو کچھ دو اودے وچ غلطی کوئی نہیں. محمد اللہ دے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار. محمد دے سچے نبی ہون دی دلیل ہے کہ اودے نال جڑے لگے نے او کافراں دے سخت نے, رحماء بینہم آپس وچ بڑے رحم دل نے. یہ نبی دا کم سی, نبی کامیاب ہو گیا جڑے نال لگے نے کافراں تے سخت ہو گئے نے تے مومناں تے نرم ہو گئے نے. کافر پاویں باپ کیوں نہیں ہو دے تے سخت نے, کافر بیٹا کیوں نہیں ہو دے تے سخت نے, کافر بیوی کیوں نہیں ہو دے تے سخت نے, کافر بیٹا کیوں نہیں ہو دے تے سخت نے. تے مومن کوئی بھی ہوے کالا ہبگے دا بلال کیوں نہیں ہو دے واسطے بھی نرم نے. محمد رسول سچے ہون دی دلیل ہے, او دے نال دے جڑے نے او لوگ نے جڑے کافراں دے سخت نے تے مومناں تے نرم نے. ابو بکر صدیق کہندے نے اپنے بیٹے نو مکالمے دے دوران, جدو بیٹے نے کہا ابو جی تسی فلاں مقام تے جنگ وچ میری ساتھ وچ آ گئے تے میں باپ سمجھ کے معاف کر دتا. صدیق کہندے نے او پترا تیرے دل وچ کفر دی محبت ہے, تو باپ سمجھ کے مینوں معاف کر دتا سی. اگر تو میری عزت تلے ہوندا میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا, محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا. اشداء علی الکفار, کافراں تے سخت نے بھاویں بیٹا کیوں نہیں. عمر کہندا ہے سونیا جڑے میرے کوئی لگدے نے میرے حوالے کرو, میں آپ نہ پیا گردنا اڑاواں. کافراں تے سخت نے کوئی رحم دل نہیں, بیویاں چھڈ گئے نے, باپ چھڈ گئے نے, بیٹے چھڈ گئے نے, گھر بار وطن ملک سب کچھ چھڈ گئے نے, کیونکہ کافراں تے سخت نے. جنہاں ول جا رہے نے رحماء بینہم, آپس وچ بڑے رحم دل نے. اوتے حبشے جو آئے نے, کوئی روم وچ آئے نے, کوئی فارس وچ آئے نے, کوئی کسے کسے علاقیاں وچ آئے نے. تے رحماء بینہم, انہاں واسطے جاناں دے نے پے, انہاں واسطے انہاں نوں قتل کرتے نے پے. اے اجے بھی بے ایمان کہندا ہے کہ وہ ایماندار نہیں, اللہ دی قسم تے وہ ایماندار نہیں, تے کائنات دے اندر کوئی بھی بندہ ایماندار نہیں. سمجھے ہو صحابہ
انہاں دیاں زندگیاں دا رات نو مسلیاں تے کھڑا ہونا تے دن نو جہاد دے اندر گھوڑے بجانا مشن ہوے گا اراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یا اللہ اے دنیا نو دکھان واسطے تے مال دے لالچ واسطے کم کرن گے اللہ فرماتے نے نہیں نہیں میں گارنٹیاں دینا جب تک فضلا من اللہ ورضوانا رات نو مسلیاں تے ہون گے دن نو جہاد اندر ہون گے تے انہاں دے دلاں وچ میری رضا ہوے گی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ اللہ دی رضا چاہتے ہون گے ایمانداری نال دسو جڑا منافق ہوے او رب دی رضا چاہتا ہے کافر رب دی رضا چاہتا ہے کافر رب دی رضا نہیں چاہتا منافق رب دی رضا نہیں چاہتا جڑے رب دی رضا چاہتے نے او منافق تے کافر نہیں ہوندے فرمایا سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے چہریاں دے اندر سجدیاں دے نشان نظر آؤں گے انہاں دے چہرے چمکدے ہون گے میرے نبی فرماتے نے جڑے وضو کرتے نے انہاں دے پنج کلیاں چمکدے ہون گے قیامت نو تے میں انہاں نوں پہچان لواں گا میرے امتی آ گئے نے لوگوں پہچان کی ہوے گی امتیاں دی جڑے پنج وقت نماز پڑھتے نے انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے میرے محمد دی امت دی پہچان ہوے گی جنہاں وضو کیتا ہی نہیں نماز پڑھی نہیں محمد کیویں پہچانن گے بھائی تسی سعودی عرب جاندے ہو حج تے جاندے ہو ویکھو آج نہ جائیے تہاڈے گلاں دے اندر کارڈ پائے جاندے نے ایڈریس لکھیا جاندا ہے پہچان لکھی جاندی ہے کہ فلاں پنڈ دا بندہ ہے فلاں محلے دا بندہ ہے فلاں اے کفیل دا بندہ ہے حضرات جدوں تہاڈے گلاں دے اندر کارڈ مل جاندے نے تے کفیل تک تانوں پہنچایا جاندا ہے اس امت محمد دی پہچان ہوے گی کہ انہاں دے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے محمد نال حوض کوثر تے ملاقات ہو جائے گی فرمایا تو دیکھیں گا کہ انہاں دے چہریاں دے اندر سجدیاں دے اثار ہون گے وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے اور ذرا سن لو لوگ تے علماء تے مولوی تعریف کرتے نے صحابی دی جی صحابی وہ ہوندا ہے جنہیں نبی نو ویکھیا ہوے یہی کرتے ہو نا تعریف جنہیں ویکھیا ہوے سنو قرآن کی کہتا ہے اللہ فرماتے نے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل انہاں دیاں صفتاں تے تعریفاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام تورات وچ بھی لکھیا ہے تے انجیل اندر بھی لکھیا ہے اور مینوں دس ایمانداری نال جے محمد بھی پیدا نہیں ہویا جویں تورات انجیل دے اندر محمد دے آؤن دی پہچین کوئی لکھی ہے ایویں او دے نال دے یاراں دا بھی مقام تے پہچین کوئی لکھی ہوئی ہے تو کہنا محمد نو ویکھ کے نہیں نہیں تے محمد بھی پیدا ہون تو پہلا رب انہاں دی عظمتاں شاناں تے تعریفاں بیان کر دتیاں نے جیڑا صحابہ نو ہن جنتی نہیں مندا مومن نہیں مندا اللہ دی قسم ہے انہاں تورات نو مندا ہے نہ انجیل نو مندا ہے نہ قرآن نو مندا ہے نہ رحمان نو مندا ہے نہ محمد دے فرمان نو مندا ہے تورات انجیل گواہی دے رہی ہے کہ محمد دے نال دے ساتھی انہاں دی عظمتاں تے شاناں لکھیاں نے اللہ فرماتے نے مثال کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه انہاں نبی دے یاراں دی مثال اسی طرح ہے دنیا تے جویں زمیندار اپنی کھیتی باڑی کڈدا ہے کھیتی باڑی کڈدا ہے ایک دانہ کڈدا ہے پھر او دے
سڑتے ہیں صحابہ دی کھیتی محمد دی کھیتی ہے محمد خوش ہوتا ہے پہلے محمد نال صدیق ملیا ہے فاروق ملیا ہے عثمان ملے آہستہ آہستہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی بڑھتی گئی ہے جب مالک دی کھیتی بڑھ جاتی ہے جدو لے جاتا ہے وہ پی پاؤن واسطے تے وہ ٹوپیاں نال مل کے لے جاتا ہے کلواں نال مل کے لے جاتا ہے جدو چپ کے لے آتا ہے وہ کھیتی باڑی پھل پھر ٹرکاں تے ٹرالیاں تے پھل لے آتا ہے فرمایا میرے سونے محمد میں دین نو غالب کراں گا تیرے صحابہ دی صورت دے اندر صحابہ نو زمین دے اندر فتوحات فرماواں گا صحابہ غالب آن گے تے دنیا فتح ہوے گی صحابہ جنتی ہون گے صحابہ نو اگر کٹ دئیے دین اسلام وچ اللہ دی قسم اسلام باقی نہیں رہندا دنیا تے اسلام دے غلبے دی صورت ہی صحابہ نے ایمان دے غلبے دی صورت صحابہ نے قرآن نو مکمل کرن تے پہنچان دی صورت صحابہ نے دین ساڈے تک پہنچان دی صورت وچ صحابہ نے نماز روزہ حج زکات سانو دسن دی صورت وچ صحابہ نے اے ندی وگدی پئی ہوے دریا وگدا ہوے دریا تو پار جان واسطے جویں کشتی تے پل دی ضرورت ہوندی ہے ایویں دین وچ صحابہ دی ضرورت ہے اگر کشتی پل نہ ہوے تے دریا پار نہیں ہوندا اگر صحابہ نہ ہون تے جنت وچ نہیں جایا جاندا سمجھو میرے ویرو صحابہ دی حیثیت کیا ہے دین اندر فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه جویں زمیندار نے کھیتی کرنی ہے تے او دی کھیتی نکلی ہے او دے ٹانڈے تیار ہوئے نے پتے لگے نے پھل لگے نے پر لگائے مضبوط ہو گئے مالک خوش ہوندا ہے فرمایا یوجب الذرا لیغیظ بهم الکفار سورۃ فتح گھر بیٹھ کے ذرا ویکھیا جے یوجب الذرا لیغیظ بهم الکفار اس واسطے مالک دی کھیتی پک گئی خوش ہو گیا اور میرا سال سکون نہ لگ جائے گا میری پریشانیاں دور ہو گئیاں میرا محمد خوش ہویا راضی ہویا میری مکے والیاں مارا بھول گئیاں اور میری کھیتی صحابہ دی تیار ہو گئی کدھرے خیبر فتح ہو رہا ہے کدھرے تبوک فتح ہو رہا ہے کدھرے بدر فتح ہو رہا ہے کدھرے احد فتح ہو رہا ہے میرے محمد دے فوج دے خوش دے راضی ہو رہے نے فتوحات ہو رہی نے کافر جڑے نے وہ چل رہے نے لے جا گیدا بے الکفار کافرانو بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ محمد نال اینے بندے کیوں مل گئے نے محمد دا بائی کاٹ بھی اسے واسطے کیتا گیا ہے یہ بے ابی طالب وچ بند بھی اسے واسطے کیتا گیا ہے ایدے نال نہ مل جان صحابہ اج ظالم اعتراض کردا ہے کہ بے ابی طالب وچ ابو بکر عمر کیوں نہیں سن میں کہ ابو بکر عمر دی وجہ تو اسے بند کیتا گیا ہے کہ نال کیوں ملتے نے پے انہاں دی کھیتی کیوں پک دیے پے انہاں دی کھیتی دا پانی بند کر دیا تاکہ انہاں دی کھیتی پک نہ سکے میرے صدیق فاروق پیچھے پریشان نے وہ باہری دفاع کرتے نے پہ لوکاں دا تعاون تے مدد کرتے نے میں محمد واسطے جانا دے رہے نے انہاں نوں تے ظالم اندر آن نہیں دیندے ایک دے بجائے یو جے بزرا لے جا گیندا بہم الکفار اللہ فرماتے نے میرے سونے محمد تیری کھیتی تیار ہو گئی ہے تیرے کافر چل اٹھے نے سڑ اٹھے نے بھج گئے نے کہ محمد نو اسا سمجھا دی ناکام ہو جائے گا یہ نال کوئی نہ ملے گا بائی کاٹ بھی کرایا ہے لوکاں نو اے تو بڑا متنفر بھی کیتا لیکن لوگ اے دے
مغفرتا و اجرا عظیما، انہاں واسطے مغفرت تے اجر عظیم اللہ نے تیار کیتے نے۔ اے اجے بھی بے ایمان صحابہ نو ایماندار نہیں منتا، ذرا توجہ فرمایا جے صحابہ دی عظمت، صحابہ دا شان، صحابہ دا مقام، جیڑا بندہ تسلیم نہیں کرتا یقین سمجھنا ہو خدا نہ قرآن دے مقام نو سمجھنا، نہ انجیل دے مقام نو سمجھنا، نہ قرآن دے مقام نو، نہ محمد دے مقام نو سمجھنا۔ مقصد ہے انہیں ہر ایک نو جھٹلا دیتا ہے، جیڑا ہر ایک نو جھٹلا دے گا دسو اونوں مومن کیویں من لیا جائے گا۔ یہ سورۃ فتح دا آخری رکوع ہے۔ صحابی جیڑا منافق نہیں ہوندا، صحابی کافر نہیں ہوندا، صحابی مومن پکا ہوندا ہے، او دے جنتی ہون وچ شک کوئی نہیں، تے منافق کافر جنت وچ جا نہیں سکدا۔ اللہ ذرا توجہ فرماؤ، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو عہدے عطا فرمائے نے، دو ڈگریاں عطا فرمائیاں نے، ایک بشیر دی ڈگری ہے، ایک نذیر دی ڈگری ہے۔ مطلب کی ہے جنوں میرا محمد جنتی کہہ جائے گا وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا، جنوں جہنمی کہہ جائے گا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سناواں، سورہ توبہ گھر بیٹھ کے دیکھ لینا۔ اے بے ایمان منافقاں والیاں آیتاں تے سورتاں صحابہ ابو بکر عمر معاویہ ابو سفیان تے لاندا ہے۔ میں کہنا جے انہاں تے لگدیاں ہوندیاں تے میرا محمد انہاں دا نام لے کے انہاں نوں جنتی نہ کہندا۔ سنیا جے جدوں محمد نے انہاں دا نام لے کے انہاں نوں جنتی کہہ دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نہ منافق نے، نہ کافر نے، نہ بے ایمان نے۔ منافق کیڑے نے؟ وہ بھاویں نمازاں پیچھے پڑھدے نے، مر گیا ہے منافق تے نبی جنازہ بھی پڑھایا ہے، اپنی قمیض بھی پوائی ہے، اپنا لعاب مبارک بھی لایا ہے منہ دے اندر، قبر وچ بھی رکھیا ہے، جنازہ بھی پڑھایا ہے، مہاجراں بھی پڑھیا ہے، انصاراں نے بھی پڑھیا ہے۔ اور اللہ فرماتے نے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ اے عبداللہ بن ابی منافق مر گیا ہے، اللہ دے پیارے قرآن نے فرمایا ہے میرے سونے محمد اے تے ایک واری جنازہ پڑھیا جے 70 وار بھی جنازہ پڑھو تے میں معاف نہیں جے کرنا۔ اگے نہ کی فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ یہ نہیں کہ جنازے ہی نہیں پڑھنے، نہ دی قبر دے اتے جا کے بھی دعا نہیں کرنی، کچھ بھی مغفرت نہیں کرنی۔ جڑا مشرک منافق مر جائے وہ جی تعزیت بھی نہیں کرنی، اللہ بھائی انہوں معاف کرے، اللہ انہی مغفرت کرے نہیں۔ من الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی دا ورد کرن والے ہو، تسبیحاں کڈن والے ہو، آیت الکرسی تے پڑھتے ہو تے آیت الکرسی کہندی ہے من الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جڑا او دی سفارش کرے جی سفارش دی رب اجازت ہی نہیں دیتا، رب مشرک دی سفارش دی اجازت نہیں دیتا، رب بدعتی دی سفارش دی اجازت نہیں دیتا، رب منافق دی سفارش دی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں لائق نہیں، کسے مومن نوں قیامت تک لائق نہیں تو مشرک منافق تے بدعتی واسطے دعائے مغفرت کرن، پاویں ودا کڈا قریبی کیوں نہ ہوئے، پاویں باپ تے بیٹا کیوں نہ ہوئے، پاویں بیوی کیوں نہ ہوئے،
ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ। دعا دا اصول ہے کہ مرن والا بھی مومن ہوئے تے دعا کرن والا بھی مومن ہوئے، جنازہ جدا پڑھیا جاتا ہے وہ بھی مومن ہوئے تے پڑھن والا بھی مومن ہوئے، کہ ایک بھی وچوں مشرک بدعتی منافق ہویا تے جنازے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کو دس دیو کہ میری عظمت شان تے مقام کیا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار۔ صحابہ محمد دے نال دے کافراں دے بڑے سخت نے۔ اور سن لو والذین معه، معه صحابی ہو جڑے نبی دے ہن صحابی کیوں نہیں بن سکتا قیامت تک کہ ہن نبی حاضر ناظر کوئی نہیں، جے نبی حاضر ناظر ہوئے تے پھر صحابی بھی بنن۔ صحابہ دا دروازہ بند ہون دا مطلب ہے کہ اس دنیا دی کائنات تے ہن صحابی کوئی نہیں۔ جویں نبوت اللہ نے عطا فرمائی ہے اے وحی ہے، ایویں بس میں صحابیت بھی وحی ہے، تورات انجیل والا مقام۔ یہ یاد رکھنا اج دنیا دا ہر عہدہ بندے نو مل سکتا ہے، دنیا دی ہر ڈگری بندے نو مل سکتی ہے، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا کیونکہ محمد موجود نہیں۔ اور محمد موجود حاضر ناظر والا مسئلہ مک گیا۔ جے محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد نو ملن والے، محمد نو ویکھن والے، محمد نال گلاں کرن والے، محمد وچ نمازاں پڑھن والے صحابی ہون، جتے محمد ہوئے گا تے صحابی ہون گے، جے محمد ہی نہیں تے صحابی بھی نہیں۔ کوئی بھی نظر نہیں آوندا، معلوم ہویا کہ اس کائنات دے اندر ہے ہی نہ صحابی ہے تے نہ کوئی محمد کی ذات موجود ہے۔ میرے محمد نے فرمایا بشارت دیندیاں ہویاں، اوے لوگوں میرے صحابہ تے او صحابہ نے، جب تک صحابہ جو ایک بندہ بھی رہے گا اللہ دی قسم کبھی شکست نہیں ہوئے گی۔ یہ صحابہ دا مقام ہے، ایک صحابی بھی دنیا دے اندر جب تک رہے گا اللہ انہاں نوں فتح عطا فرمائے گا، کبھی شکست نہیں ہوئے گی، کبھی نہیں ہوئے گی۔ اور پھر صحابہ وہ صحابہ نے، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں صحابہ دے وچوں کوئی ایک بندہ بھی ادھا مد جمع دا خرچ کرتا ہے اللہ دے رستے دے اندر، ادھا ٹوپا جمع دا، ادھا کلو سمجھ لو ایک جمع دا دیتا ہے، ایک احد پہاڑ جنا سونا دیتا ہے۔ پتہ جو پہاڑ کتا ہے 3 میل تک تے لمبا ہے تے اونچا ہے پہاڑ۔ فرمایا تسی احد پہاڑ جنا سونا خرچ کرو، میرا صحابی ایک مد ادھا جمع دا خرچ کرے تے تواڈے احد پہاڑ دے سونے نال بھی افضل تے آتا ہے۔ مثال دین دا معنی کی ہے، مطلب کی ہے، نہ احد پہاڑ جنا سونا کٹھا ہونا، نہ کسے نے اتنا خرچ کرنا تے نہ صحابی دے مقام نو پہنچ سکنا۔ اے او صحابی نے کئیاں بے وقوفاں نے کیا سی، کیونکہ بے وقوف جڑا خود ہوندا ہے او لوکاں نوں ہی، بے وقوف جڑا خود ہوندا ہے لوکاں نوں بے وقوف کہندا ہے۔ اللہ نے فرمایا آمنو بمثل ما آمنتم بہ
تے جے انہاں دی طرح ایمان نہیں تے پھر تہاڈا بھی ایمان نہیں. انہاں نے کہا کہ یہ تے بے وقوف نے. کیا سی انہاں بے وقوفاں دی طرح ایمان لے آئی. صحابہ کو کی آخیا ہے بے وقوف. انہاں نے کیا اللہ نو اتنی غیرت آئی. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار میرے نبی دے یاراں نو بے وقوف کہن والےو. تسی خود بے وقوف ہو. میرے نبی دے یار بے وقوف نہیں ہے تے سچے تے ایماندار نے. میں آپ انہاں دیاں گواہی دینا پیا کہ انہاں ورگا بندہ کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں. حضرات تے صحابہ دی گل کون صحابہ نے جنہاں دی عظمت شان جن نے صحابہ کو ویکھ لیا رب نے انہاں دا مقام بھی اتنا بیان فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں من رآنی مسلما او رآ من رآنی حرم اللہ علیہ النار. جن نے میرے نبی نو ویکھن والے نو ویکھ لیا میں او دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. صحابہ تے بہت بڑی دور دی بات ہے. اللہ ذرا توجہ فرماؤ. صحابہ دے مقام صحابہ دی عظمت. میرے نبی دے صحابہ جا رہے نے سفر تے میرے نبی فرما رہے نے او جان والو صحابیو سن لو. اویس کرنی میرا ایک صحابی ہے میرا ساتھی ہے. صحابی دا مانا ساتھی ہے ایمان والا ہے ایماندار ہے. ایک تعریف ویکھن والی ایک ویکھیا تے نہیں لیکن ہے محمد دا صحابی ہے. فرمایا ہے میرا صحابی ہے. وہ جان والو صحابیو تساں مینوں ویکھیا ہے مینوں بجایا ہے مینوں کھڑکایا ہے میرا تجربہ کیتا ہے مینوں آزمایا کے کلمہ پڑھیا ہے. وہ بھی لوگ آؤ گے جڑے تہاڈے نال بھی اللہ تے فضل ہون گے. انہاں نے نہ میرا طور ویکھیا نہ مینوں آزمایا تے نہ ویکھیا ہے نہ تجربہ کیتا نہ میرے نال چلے نہ لین دین کیتا نہ انہاں میری سچائی ویکھی نہ میرا انہاں معاملہ ویکھیا. لیکن جدوں میری گل آئے گی تے جانا کٹا دین گے. او اویس کرنی ماں دی خدمت کرتا رہا ہے. خدا دل تڑپدا سی میں محمد نو جا کے ویکھاں لیکن نہیں میرے کول آ سکیا. جدوں جاؤ تسی او دے کولوں دعا کروایا جے. تسی او دے کولوں صحابہ نو کیا جا رہا تسی او دے کولوں دعا کروایا جے. ماں دی خدمت دی وجہ تو محمد نو بھی نہیں مل سکیا. محمد کہندے نے تواڈے نالوں بھی افضل ہے. اج ظالم نے ماں پیو نو گھروں کڈ دیندے نے. ماں پیو دی پرواہ نہیں کردے. تو خیر میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا او دے کو دعا کروایا جے. او صحابیو تہاڈے نالوں ایک افضل تے اعلی گروہ آوے گا. سنو مقام کوئی تہاڈا کام نہیں لیکن تسی اپنا مقام آپ نہیں سمجھدے. میرے نبی نے فرمایا کہ تہاڈے نالوں بھی افضل لوگ آؤ گے. صحابہ کہندے نے کون نے جڑے ساڈے نالوں بھی افضل آؤ گے. فرمایا تساں تے مینوں آزما لیا ہے او میرے نام دے اُتے جانا کٹا دین گے. وہ لوگ ہون گے. حضرات وقت اجازت نہیں دیندا کہ میں اتنی تفصیل بیان کراں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے میرے ساتھیوں سن لو صحابہ دا مقام کیا ہے. جویں آسمان تے امن دا سبب ستارے نے دنیا تے امن دا سبب صحابہ نے. میں حدیثاں بیعتاں پیا پڑھنا میں مائیے نہیں گاؤندا پیا. میں کوئی ملنگاں دے شیر تے دوڑے نہیں گاؤندا پیا. میرے نبی نے فرمایا دنیا تے صحابہ امن دا سبب نے. آسمان دے اُتے ستارے امن دا سبب نے. جدوں ستارے چڑھ جان گے قیامت آ جائے گی. صحابہ ٹر جان گے تے فتنے آ جان گے. صحابہ وہ شخصیات نے وہ اعزاز دے وہ مقام ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ نو اللہ نے
جڑا صحابہ نو نہیں مندا وہ نبی دی فتوحات نو نہیں مندا. قتل کنے ہوئے ذرا سنیا جے میرا نکتا، میرا مطالعہ تے میرا فکر، میری سوچ تے میری دعوت، میرا انداز نبی کریم نے ساری زندگی میں کنیاں جنگاں لڑیاں نے. کسے ایک جنگ وچ میرے محمد نے اپنے ہاتھ نال کسے کافر نو قتل کیتا ہوئے؟ کوئی ایک بندہ اٹھو بھئی آکھو فلانے بندے نو میرے محمد نے اپنے ہاتھ نال کنے علاقے فتح ہوئے نے، کنے علاقے فتح ہوئے نے؟ باہر کر کے باہر لے جا انہاں نوں. ویندے بھی پیا تے پھر تے گلاں ہوندیاں رہندیاں میرے سامنے. جمعہ برباد کر دیندے ہو ہر وقت میں آنا مان باہر کے کٹ کے کھچ کے لے جانا. پوری وجہ پہ کی ہوندا پیا کھچ لے جا باہر. جنے علاقے فتح ہوئے نے جنیاں فتوحات ہوئیاں نے کنے کافر مارے نے کنا مارے نے تے فتح کنا کیتیاں نے. صحابہ کرام نے قتل کیتے نے، صحابہ کرام نے جہنم دے اندر انہاں نو پہنچایا ہے تے علاقے فتح کیتے نے. انہاں قتل کرن والے صحابہ دے علاقے فتح کرن والیاں نو اگر مومن نہیں مندا دس مومن کون ہے؟ اگر وہ جنتی نہیں تے کائنات دے اندر کون جنتی ہے؟ الہ العالمین نے قرآن کریم دے اندر انہاں لوکاں دے متعلق فرمایا کہ وہ لوگ جنتی نے، میں انہاں تے راضی ہو گیا ہے، میرے تے راضی ہو گئے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا لا تسبوا وصحابی، اوے لوگو میرے صحابہ نو گال نہ کڈیا جے، میرے صحابہ نو مندا نہ بولیا جے. اللہ دے رسول نے اتنے ہی بس نہیں فرمائی، آپ فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، جڑا میرے صحابی نو لعنت کرے میں او دے تے لعنت کرنا، جڑا میرے صحابی نو گال کڈے گا میں محمد او دے تے لعنت کرنا. لعن اللہ لعن اللہ لعن اللہ من سب اصحابی، جیڑا میرے صحابی نو گال کٹے گا میں محمد او دے تے رب دی لعنت بھیجنا وا. اس صحابہ دا دفاع کون کرتا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دا دفاع کرنا میرا فرض ہے. جویں قرآن دا دفاع کرنا، جویں اسلام دا دفاع کرنا فرض ہے، جویں صحابہ دا دفاع کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ ساڈے تک دین اسلام پہنچایا ہی صحابہ نے وے. اگر اسی انہاں نو امان کی مناں گے، دیانتدار مناں گے تے اسی ایماندار ہوواں گے. اگر وہ ایماندار نہیں، دیانتدار نہیں، مومن نہیں، جنتی نہیں تے جیڑی گل اونے دسی ہے او سچی کیویں ہو سکدی ہے؟ سچی گل ادوں ہی ہوے گی جدوں او دسن والیاں نو اسی سچے مناں گے. اللہ ذرا نکتا سمجھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کیوں ہے؟ کہ قرآن اس وقت قرآن منیا جا رہا ہے کہ محمد کی زبان سچی ہے، محمد کی زبان نے سارے زندگی دے اندر کوئی ایک بھی غلط بیانی نہیں کی. محمد کی ایسی زبان ہے جیڑی زبان کبے گی سانو مننا پوے گا. اگر اسی نہ مننا گے تے اسی مومن مسلمان نہیں. اسا محمد کی زبان تو جویں قرآن نو قرآن منیا ہے، ایویں محمد کی زبان تو ابو بکر عمر عثمان نو جنتی مننا پوے گا. سمجھ آئیے بھائی؟ مقام صحابہ کیا ہے؟ عظمت صحابہ کیا ہے؟ شان صحابہ کی ہے. اور بے ایمان اعتراض کرتا ہے، ذرا سنیے سوال کرتا ہے میرے تے. میں تانوں ایک مجموعی طور تے صحابہ دا مقام دسیا ہے تے ہن میں تانوں انہاں دے اعتراض دسنا. صحابہ نو مندا ثابت کرنے واسطے، برا ثابت کرنے واسطے
ظالم منافق تے کافر سمجھن واسطے وہ مثالاں دیندے نے تہاڈیاں مجلساں وچ آ کے گھڑیاں بازاراں دے وچ آ کے کہندے نے کہ انہاں نوں فاطمہ نال بڑی دشمنی سی اہل بیت دے دشمن سن اس واسطے انہاں نے فاطمہ نوں پاپ نال دفن نہیں کیتا فاطمہ نبی دی پیاری بیٹی سی فاطمہ نوں روضے اندر اپنے باپ نال دفن ہونا چاہیدا سی انہاں ظالماں نے فاطمہ نوں دفن نہیں کیتا اور سنیا جے سینے دے ہاتھ رکھ کے تے جاگ کے جواب ذرا سنیا جے میں کیا اللہ دا قرآن کہتا ہے قانون ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اساں جس زمین وچوں انسان نو پیدا کیتا جس علاقے وچوں پیدا کیتا اس علاقے اس زمین اس جگہ تے دوبارہ اس کو لیاواں گے تے اوتھوں ہی نوں پھر اٹھاواں گے یاد دے کوئی نہ ہوئی سو جاؤ ماشاءاللہ صدقے جائیے جمعہ پڑھوا اساں تانوں جس زمین تو پیدا فرمایا او دے وچ دوبارہ تے پھر اوتھوں ہی قرآن دا ایک قانون ہے میرے نبی نے فرمایا میں ابو بکر تے عمر اسی نہ اگلاں دی طرح کٹھے اٹھاں گے روضے وچوں معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر تے محمد ایک مٹی جو پیدا ہوئے نے تے اوتھے ہی دفن ہوئے نے تے اوتھوں ہی اٹھائے جان گے اور دوسرا جواب یہ سنیا جے میں 11-12 جواب دے اللہ دے فضل و کرم نال دے سکنا تے ہن تسی جا کے سنتے رہیا جے فاطمہ نوں دفن کیوں نہیں کیتا اگر مینوں یہ دس کے محمد وصیت کیتی ہوندی کہ میری بیٹی نوں میرے نال دفن کرنا ہے تے صحابہ دفن نہ کرتے تے تو اعتراض کرنے والا بنتا دیکھو جی انہاں نبی دی وصیت تے عمل نہیں کیتا دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جدے اندر محمد وصیت کیتی ہوے کہ میری بیٹی نوں میرے نال دفن کریا جے جدوں یہ گل ہی کوئی نہیں تے تو اعتراض کیوں کر سکنا ہے میں کہنا محمد دی تے پھر گل دور ہے نہ فاطمہ وصیت کیتی ہے کہ مینوں باپ نال دفن کریا جے نہ علی نے گل کہی ہے میں کہنا نہ فاطمہ نہ علی نہ کسے ہور صحابی یہ اعتراض اٹھایا کہ فاطمہ نوں محمد نال دفن کرنا ہے کیوں نہیں کرتے اور اہل بیت دے لوگ ایسا کوئی ایک مائی دا نام ثابت کریں گے اہل بیت وچوں کسے نے اعتراض کیتا ہوئے کہ صدیق نے ظلم کیتا ہے فاطمہ نوں روضے دے اندر محمد نال دفن نہیں کیتا میرے بھائیو ذرا سن لینا یہ کہندے نے کہ فاطمہ دی دشمنی دے اندر اللہ دی قسم فاطمہ دی دشمنی دے اندر نہیں تیری کتاب 14 ستارے او دے اندر لکھدا ہے قرار بھی کہ علی المرتضیٰ نے خود فاطمہ کو جنت البقیع دے اندر دفن کیتا ہے سیدہ فاطمہ نے وصیت کیتی تھی میرا جنازہ بھی اندھیرے وچ جائے علی المرتضیٰ نے اندھیرے اندر چپ کر کے فاطمہ کو دفن کر دیتا ہے میں کہنا کہ ظلم زیادتی سی تے اعتراض علی تے کیوں نہیں آندا انہیں چپ کر کے جنت البقیع دے اندر کیوں دفن کر دیتا ہے انہیں کیوں نہ کیا صدیق اکبر نو کہ انہوں فاطمہ نو روضے اندر دفن کرنا چاہیے ہے اگر انہاں کیا ہے انہاں دفن نہیں کیتا تے تو اعتراض کر سکنا ہے نہ علی نے گل کہی ہے نہ فاطمہ نے کہی ہے حضرات نہ کسی صحابی نے نقطہ اٹھایا ہے تیری خود کتاب کہتی ہے کہ علی نے جنت البقیع دے اندر فاطمہ نو اندھیرے دے اندر دفنا دیتا ہے میرے قانون ہی کوئی نہیں کہ بیٹی باپ نال دفن ہوئے یہ کوئی قانون ہے کہ بیٹی یا بیٹا باپ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮੂਮਨ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਓ, لیکن ایسا کوئی قانون نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی وصیت فرمائی ہوئے کہ ایک قانون ہوتا لوگوں سنو ہمیں جو میں کیڑا موضوع شروع ہو گیا ہے کہ وہ موضوع ہے جیڑا تواڈے اسلام دیاں جڑاں کٹدے نے تے میں دفاع کرنا میں کہنا اگر ایک قانون ہوندا تے ابو بکر تے عمر بھی تے اوتے دفن ہوئے نے پھر انہاں دیاں بیٹیاں عائشہ تے حفصہ نوں بھی انہاں دے نال دفن ہونا چاہیدا سی۔ بندیاں نوں یہ کچھ ملدا ہوندا یہ قانون ہوندا تے ابو بکر تے عمر دیاں بیٹیاں بھی انہاں نال کیڑا اعتراض تو ابو بکر تے کرنا ہے یہ ابو بکر صدیق دے نال انہاں دی بیٹی دفن کردے صحابہ، عمر نال انہاں دی بیٹی حفصہ نوں دفن کردے، حالانکہ عائشہ دا حجرہ ہے، حالانکہ عائشہ دا حجرہ ہے، جدوں عائشہ صدیق دی بیٹی باپ نال دفن نہیں ہو سکتی نہ اپنے خامد محمد نال دفن ہو سکتی ہے تے پھر تو اعتراض کیوں کر سکنا ہے کہ فاطمہ نوں نال تے دفن کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے کہ قانون ہی کوئی نہیں، جے قانون ہوندا تے پھر انہاں نوں بھی دفن ہوتے ہونا پینا سی۔ لو جی بہت بڑا اعتراض آ گیا ہے کہ معاویہ نے خلافت یزید واسطے کیوں بیعت لئی ہے؟ بڑا بڑا اعتراض کوئی نہ پڑھ پڑھ کے مر چلے۔ معاویہ کلے کم نہیں کیتا اور مغیرہ بن شعبہ بدری صحابہ انہاں وچوں تے مشورہ دیندا ہے تے کلا ہی نہیں دیندا، پوری ٹیم میں 176 صحابہ بیعت کرنے والے، نبی دیاں بیویاں بیعت کرنے والیاں، بدری بیعت کرنے والے، حدیبیہ والے بیعت کرنے والے، فتح مکہ تو پہلے تے فتح مکہ والے بیعت کرنے والے، پوری دنیا دے اوتے کون ہے ہور جیڑا بندہ ہوے انہاں نے سارے نے بیعت کیتی ہے۔ حضرات جو اس لائق نہ ہوتا تے صحابہ کبھی بھی بیعت صحابہ کبھی بھی ایمانداری نہ ہوتا کبھی تے جان کو بیا کرو شرابی ہوئے، کبابی ہوئے، زانی ہوئے، بدکار ہوئے، صحابہ جو کسے نوں پتہ ہی نہ ہوئے تے اس ظالم نوں اج 1400 سال بعد پتہ لگ جاوے تے جے او دے وچ عیب پائے جاندے ہون تے کیا انہاں نے سارے عیب ویکھ کے اونوں امام بنایا او دے حد تے بیعت کیتی۔ حضرات ذرا توجہ فرماؤ، معاویہ تے انہاں اعتراض کیتا جاتا ہے، معاویہ تے جڑا تانا کیتا جاتا ہے، انجینئر مرزا جیلوی بے ایمان امیر معاویہ تے اعتراض کرتا ہے کہ شیعہ اثر دے اندر اسحاق چالوی فیصلہ آباد والے دا شاگرد ہے، وہ بے ایمان اور شیعہ اسحاق چالوی ہو گیا۔ حضرات اے کتاب ایک صرف صفحے چلے اس موضوع تے لکھی گئی ہے، وہ کہتا جی میں اہل حدیث دا نہیں اہل حدیث اساں تے او دے بارے کتاب لکھ دتی اسحاق چالوی فیصلہ آباد والا بے ایمان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا گستاخ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے تانا کرنے والا ہے۔ جماعت اہل حدیث دے جید پاکستان دے علماء نے اے فیصلہ دے دیتا اس کتاب دے اندر اے دا اہل حدیث نال کوئی تعلق نہیں، مرزا جیلوی او دا شاگرد ہے، نہ او دا صحابہ نال تعلق ہے نہ اے دا صحابہ نال تعلق ہے۔ لوگ آتے ہیں جی وہ اہل حدیث ہے، مرزا جیلوی بڑا پڑھیا لکھیا ہے اور بے ایمان کو پتہ ہی نہیں کدے جا رہا پڑھیا لکھیا کی انہاں دے اعتراضات شیعہ دے چوکے تواڈے اوتے لائی آوندا ہے۔ حضرات امیر معاویہ دی عظمت شان اپنی جگہ تے تو میں عرض کرنا چند ایک اعتراض خدا واسطے سن لو جڑے وہ پڑھتے نے تواڈے اوتے صحابہ کرام نوں اے بڑا چنگا کہندا ہے، اہل حدیث بھی کہندا ہے، بریلوی بھی کہندا ہے، دیوبندی بھی کہندا ہے، کانفرنساں بھی اکٹھیاں کردے نے دفاع صحابہ دے بارے وچ، صحابہ نوں بڑا اعلیٰ کہندا ہے، صحابہ نوں متقی کہندا ہے،
وہ ساری رات قرآن پڑھ پڑھ کے صحابہ جیسا اور بندہ پاک ملکی پرہیزگار جنتی ہے۔ ہن میں انہاں کو سوال کرنا، صحابہ جیسا ملکی پرہیزگار جرت مند بہادر بندہ کوئی نہیں، جنتی نے پاک نے اعتراض کوئی نہیں، تسی انہاں دا دفاع کرتے ہو تے صحابہ ورگا چنگا کوئی نہیں تے انہاں دے امام ورگا مندا کوئی نہیں، افسوس نہیں تہاڈی سوچ ہو جائیے۔ وہ صحابہ دا امام صحابہ نے امیر بنایا نا کہ میں بنایا ہے۔ اج تسی مولوی نو دیکھ لو، صحابہ دی شان کس منہ نال بیان کرو گے؟ ایڈے عقل مند ایڈے دانا سیانے جرت مند انہوں امام بنا لیا جڑا شرابی کبابی ظالم انہاں دی پاک دامنی کس منہ نال بیان کر یا انہاں کوئی جرت نہیں، کوئی بہادری نہیں، انہاں نوں امام لبا ہی کوئی نہیں۔ امیر معاویہ تے بڑا اعتراض کیتا جاتا، چلو آئیے سنیو۔ امیر معاویہ وہ امیر معاویہ کہتے ہیں خلافت علی دا حق سی جڑا ظالماں نے انہوں نہیں دیتا، دیتی ہے نا کہ جدوں حضرت حسن بنے نے خلیفہ علی دے بعد بنے نے کہ نہیں 6 مہینے حضرت حسن نے خلافت کی ہے کہ نہیں؟ پھر حسن نے آپ اپنی خلافت معاویہ نو کیوں عطا فرمائی؟ کہ کہندے بنو امیہ بڑے ظالم نے، میں کہنا اگر وہ ظالم سن اور یہ کہندے نے کہ باپ دے بعد خلیفہ نہیں بن سکتا، معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے نو خلیفہ کیوں بنایا؟ میں کہنا یہ کیڑی آیت دے خلاف ہے، کیڑی حدیث دے خلاف ہے کہ باپ دے بعد خلیفہ بیٹا نہیں بنتا؟ کوئی آیت حدیث ہے وے؟ آدم دی ساری اولاد ہے نا، تے آدم دے بعد سارے خلیفے اولاد ہی بن گئے۔ انی جاعلوں کا فی الارض، انی جاعلن فی الارض، میں زمین وچ خلیفہ بنان والا کیڑا؟ آدم کو آدم دی پتر اولاد ہی بن گئی نبی خلیفے۔ یا داؤد انا جعلنا کا، داؤد بھی خلیفہ، داؤد دا پھر اگوں سلیمان اے خلیفے، یعقوب دے بیٹے، اسحاق دے بیٹے، اور نبی خلیفے بعد بنے نے کہ نہیں؟ علی دے بعد حسن بنے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے بن سکتے ہیں تو معاویہ دا پتر کیوں نہیں بن سکتا؟ تے جے معاویہ دا نہیں بن سکتا تو وہ کیویں بن سکتے؟ کیڑا قانون ہے جی بیٹا باپ دے بعد جناب خلیفہ نہیں بنتا؟ تھا کنے بنے نے؟ انبیاء دا بعد قانون ہی ہے جی، وہ بنتے آتے سن، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں کہنا اگر ایک قانون اسلام کے خلاف سی تو پھر حسن نے یہ خلافت آئی اپنے ہاتھ کیوں پھر واپس کی؟ حسن نے ظلم کیتا ہے اور تو کہنا کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام کو غلطی نہیں ہوتی۔ امام حسن تے امام حسین دونوں نے امام معاویہ کی بیعت کر کے انہوں نے خلافت عطا فرمائی ہے کہ تیرے دو معصوم امام بھی پھر معصوم نہ رہے۔ خلافت آئی ہوئی انہوں نے دے دیتی ہے۔ یہ بنو امیہ ظالم ہوتے تے پھر حسن حسین انہوں نے خلافت نہ دیتے، پھر انہوں کو تنخواہ تے وظیفہ نہ لیندے۔ کہتے ہیں جی عمر نے بڑا ظلم کیتا جی، کی کیتا ہے؟ خلافت لے کے دینی تھی نبی نے کیا قلم دعات لیا تے عمر نے قلم دعات نہیں دیتی۔ دنیا دی کوئی کتاب ایسی بخاؤ حدیث دی جدے وچ لکھیا ہوئے کہ نبی نے عمر نو کیا ہوئے کہ جا مینوں قلم دعات لیا کے سن لو، تسی اٹھ کے ٹر جاتے ہو، رو رو کے ٹر جاتے ہو، نہ پتہ نہ ستا۔ کوئی دسے کہ نبی نے عمر دا نام لے کے آکھیا ہوئے تو مینوں قلم دعات دے۔ سیکٹری کون سی؟ علی۔ لکھن والا کون سی؟ گھر کدا سی؟ نبی دا۔ داماد علی ہے، سیکٹری علی ہے، لکھن والا علی ہے، لکھن والا فاطمہ کتنے؟ کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا۔ گھر کول تے نال بیٹھی پاوے تے فاطمہ تھی تے جے حق انہاں دا بندا سی فاطمہ نے کیوں نہیں قلم دی؟ علی نے کیوں نہیں قلم دی؟
پھر کنے دن بعد وچ زندہ رہے نے علی اگے پیچھے ہی قلم دے کے لکھا لیتا اپنی خلافت تے جے رب والوں خلافت محمد نو حکم سی علی نو لکھ کے دے تے پھر نبی خلافت لکھ کے دین دے بغیر ہی دنیا تو چلا گیا ہے اے تے تو نبی دی بھی بڑی توہین کرنا کہ نبی اپنا حق ادا کر کے نہیں گیا نہیں سمجھے اجے بھی تو مسلمان رہ گئے ہیں اس وقت قلم دعات نہیں ملی پھر نبی نہیں لیتا رب دا حکم سی خلافت انہوں دینی ہے کیوں نہیں نبی لکھ کے دے کے گیا ایڈی ذمہ داری نبی کیوں جڑا وہ نہیں نبھائی رب نو بھی نہیں پتا لگا انہیں کوئی نہیں لاپرواہی کرنی ہے انہیں خلافت میرے حکم کے مطابق نہیں دینی لہذا میں نبی نہ بنا رب نے انہوں نبی بنا دیا آؤ پھر گل کراں گا میں آخری جملہ کہنا وقت زیادہ ہوتا پیا وقت ہوتا ہے میں کس طرح کے جملے کس طرح کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا کہ نبی بیمار ہے تے رہن دیو حسبنا کتاب اللہ سانو اللہ دی کتاب مطلب کہ یہ دین مکمل ہے تے دین وچ سب کچھ ہے وے نبی کو تکلیف نہ دیو نبی بیماری وچ نے نبی نو پریشان نہ کرو تے تو عمر تے اینا اعتراض کرنا ہے کہ عمر نے نافرمانی کیتی ہے ایتھے تے نبی بیمار ہے اینا تے عمر نے اینی گل کہی ہے کہ نبی نو پریشان نہ کرو سب کچھ قرآن وچ موجود ہے تے تو پھر بھی عمر نو نافرمان کہنا ہے حدیبیہ دے موقع تے جدو شرائط لکھن دا وقت آیا ہے تے کافراں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نہیں اسی من دے اے کٹو محمد بن عبداللہ لکھو محمد نے علی نو کہا ہے یہ تو محمد رسول اللہ کٹ دے علی نے کہا ہے میں کٹ سکدا سنیا جی کہ نہیں میں کٹ سکدا انکار کیتا ہے کہ نہیں میں کٹنا علی نے محبت وچ انکار کیتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کٹدا نہیں علی نافرمان نہیں محبت وچ ہی آکھیا ہے جویں علی نافرمان نہیں ایویں عمر بھی نافرمان تے جے عمر نافرمان ہے تے بچدا علی بھی نہیں میرے ویرو میں نہ علی نو مجرم کہنا نہ عمر کو کہنا انہاں صحابہ نے تے انہاں واسطے محمد واسطے جانا دیتیاں انہاں نو راضی کرنے واسطے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے اسی اجے بھی انہاں نو محمد دے دشمن ہی ثابت کرنے ہیں پر نہیں اللہ فرماندے نے رحماء بینہم آپس وچ رحم دل نے اور میں پچھلے جمعے